ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس کے تناظر میں میں اپنے نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے نہ داخل کریں جس کے نتیجے میں آپ بے چین ہو جائیں۔ یہ افواہیں، یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے، اس میں مرچ مسالہ ڈال کر کے تم کو گمراہ کرنا چاہے، بھڑکانا چاہے، تم کو بے چین کرنا چاہے، تم کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا چاہے، تمہارے لیے اس بات کا انتظام کرے کہ تم نکل کر کے مظاہرے کرو، دھرنے دو، پروٹیسٹ کرو، بے چینی کے سامان پیدا کرو، تو ایسی صورت میں رب کائنات نے فرمایا فتبینوا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کے بغیر کسی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ لہذا موجودہ دور میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان حقیقی دین کی جانب توجہ دے۔ امن و سلامتی یہ ہزار نعمت ہے، اس کے لیے ہم کو سارے جتن کرنے چاہیے، لیکن موجودہ دور میں چاہے اس کو سیاست کہا جائے، چاہے اس کو اتہام کہا جائے، چاہے میڈیا کی غلط بیانی کہا جائے، کس بیانی کہا جائے، اور چاہے ان چیزوں کا تعلق حقیقت میں کچھ ایسے لوگوں سے ہو جو شر پسند اور خوارج کا ذہن رکھنے والے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس انداز کے حادثات اور یہ تفجیر کے واقعات، یہ بم دھماکوں، خودکش حملوں اور اسی طریقے سے معصوموں کی جان جس چیز میں جاتی ہے، یہ حادثات کہیں سے بھی ہوں، کوئی بھی انجام دے، لیکن یہ معصوموں کے لیے بے چینی کا سامان ہے۔ یہ چند احمق قسم کے لوگ اس انداز کی حرکتیں کر کے دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چوکس رہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم افواہوں پر کان نہ دھریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے جو غلط واویلا کھڑا کیا جاتا ہے، زہر کھولا جاتا ہے، ان چیزوں پر غور و تدبر کر کے انصاف کا اور عدل و انصاف کا ساتھ دیں اور ظلم و جور سے کنارے رہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے امن و سلامتی کے قیام کو ہزار نعمت قرار ہی دیا، اور اسی امن و سلامتی کے قیام کے نتیجے میں حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی دوسری تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا تھا، ظلم و جور کو ذرا سا بھی پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، یہ اسلام کا بنیادی اور اسلام کا اہم حکم ہے۔ لہذا ان چیزوں کی رعایت کرنا اور ان چیزوں کے پس منظر کو سمجھ کر کے زندگی گزارنا، اور اسلام پر کوئی اتہام لگانے سے پہلے، مسلمانوں کو متہم کرنے سے پہلے اصل اور حقیقی اسلام کا دراسہ کر لینا، یہ ہمارے ذمہ داران کی، حکومت کے ذمہ داران کی، پولیس والوں کی اور ساری کی ساری انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شخص نہ ظالم نہیں ہے لیکن اس کو ظلم و جور میں پھنسا کر کے مظلوم ہونے کے باوجود اس کو پریشان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس سے دوری اختیار کرو، کیونکہ اس کی بد دعا اور رب کائنات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب وہ دل کے سوز کے ساتھ رب کائنات کو پکارتا ہے تو رب کائنات اس کی التجا کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے اسلام کی گہرائی کو سمجھیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی نفس کے، کسی نفس کو ظلماً اور غلط طریقے سے قتل کر دیا، یا زمین میں فساد مچانے کے لیے کہیں قتل و خوریزی کی، کسی کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کیا اعلان کرتا ہے، سن لیں۔ قرآن مجید کہتا ہے گویا یہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ انسان کا خون، انسان کی جان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان کی جان کو اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے، اور بغیر کسی حق کے اس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو انسانی جان کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹ میں ایکس مسلمز کا جو تماشا چل رہا ہے، اور ہمارے لوگ بھی اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹس میں اسلام کو چیلنج کرنے
اور اسلام کا مذاق اڑانے کا جو سلسلہ چلا ہے، جس میں غیر مسلموں کو بلا کر کے قرآن مجید کی آیتیں پڑھوا کر کے باقاعدہ فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی مختلف کڑیاں ہیں۔ فرمایا یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن یہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کی تعلیمات کو یہ ہضم نہیں کر سکیں گے، اس کے حقیقی مفہوم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ آخری دور میں کچھ ایسے افراد آئیں گے جو کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور ایسے ہی بے وقوف اور احمق قسم کے ہوں گے، کہاں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں، ان کو اس کے نتائج سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی اختلاف وفرقہ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فرمایا کہ میری امت میں ان قریب اختلاف و انتشار ہوگا، ایسی قومیں ہوں گی جو بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گی، جن کے منہ سے پھول جھڑیں گے، بڑی ایسی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے لوگوں کو رچھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کا فعل، ان کا عمل بہت برا ہوگا، اور یہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے زیادہ بری مخلوق ہوگی، جو ان سے قتال کرے گا یا جو ان کا قتل کرے گا، اسلامی حکومت کے اشراف اور ماتحتی میں ولی امر کے حکم کے مطابق جو ان کے ساتھ قتال کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور موجودہ دور میں خوارج کی صفت سے متصف ہونے والے مسلمانوں کے وہ مکاتب فکر جو خوارج کی فکر پر چلتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسلم حکام کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں، ممالک میں بے چینی پھیلاتے ہیں، امن و سلامتی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اخوانیت و سروریت کے یہ راستے، خوارج کی نئی شکلوں کے یہ راستے حقیقت میں مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو بند کر دیا جائے، اپنے گھرانوں سے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف کتابوں اور لٹریچر کے ذریعے، اور ایسے ہی غیر متخصص افراد کے ذریعے جو افکار نئی نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ان افکار کو روکنے کے لیے جو بھی بندوبست کیا جا سکے، یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سخت فیصلے لیے جانے چاہیے۔ بچوں کو کسی کو بھی سننے کے لیے موقع نہ دیا جائے، گھروں کے اندر کوئی ایسی فکر داخل نہ ہونے دی جائے جو خوارج کی فکر سے متاثر ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو خوارج کے طریقے پر پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء بیزاری کا فتنہ پنپتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء پر لعن طعن کرنے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے افکار اور یہ سارے کے سارے جراثیم انہی خوارج کے جراثیم ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خوارج کو جو آج کے دور میں دہشت گردانہ حملوں، معصوموں کے خون کو بہانے اور بے چینی پیدا کرنے کا سامان کر رہے ہیں، ان خوارج کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہو، اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ خوارج کے ہر قسم کے فتنے سے نئی نسلوں کو محفوظ کرنے کا کام کریں۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، شریعت اسلامیہ اور دین اسلام نے ہم کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام میں امن و سلامتی، آپس میں میل محبت اور پیار، اور ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا جو بندوبست کیا گیا ہے اور جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس سے دنیا کے تمام مذاہب محروم ہیں۔ کوئی مذہب صرف مذہبی بنیادوں پر دوسرے مذاہب کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم دیتا ہے، کوئی مذہب غیر اللہ کی تعریف اور غیر اللہ کی عبادت کر کے دنیا کا سخت ترین اور سب سے زیادہ خراب قسم کا ظلم یعنی شرک اور کفر کو انجام دیتا ہے۔ لیکن دین اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں جس نے بلا کسی مثال کے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ دین اسلام ہم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی
اس کیفیت میں کریں جس کے اندر توحید و سنت اور صحابہ کرام کے احترام کا مکمل جذبہ ہو، اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان یہ ثابت کر سکے کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے، غیروں کے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، اگر ہم کہیں اقلیت میں ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس انداز سے لوگوں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں، کس انداز سے زندگی گزاریں، ان تمام کے تمام امور پر اسلام نے مستقل طور سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات کو متن عزیز جیسے ان ممالک اور ان جیسے ممالک اور ملکوں کے اندر ہم نافذ کر کے اس بات کا سلیقہ سیکھ سکیں کہ اسلام نے ہم کو کس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ایک جانب اسلام کا دعوے دار ہے، توحید و سنت کا دعوے دار ہے، لیکن دوسری جانب اگر معاملات دیکھے جائیں، ان کا تعامل دیکھا جائے، ان کا رویہ اور زندگی کی کیفیت دیکھی جائے تو ان میں مسلمان عموماً اسلامی تعلیمات سے دور نظر آتا ہے۔ اسلام نے امن و سلامتی کو ساری دنیا کے اندر ایک ایسی عظیم نعمت قرار دیا ہے کہ امن و سلامتی اگر قائم رہے گی تو انسان مسجدوں کو آباد کر سکے گا، امن و سلامتی اگر قائم رہے گی تو انسان سکون کی سانس لے سکے گا، امن و سلامتی اگر قائم رہے گی تو انسان آرام سے سفر کر سکے گا، تجارت اور کاروبار کر سکے گا، امن و سلامتی اگر قائم رہے گی تو چھوٹے چھوٹے نونہال نکل کر کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے، امن و سلامتی اگر قائم رہے گی تو ہم کو قرآن مجید کی تلاوت، نماز کے احکامات کی پیروی، مسجدوں کی تعمیر، مدارس کی آبادی اور تعمیر اور ایسے ہی شریعت اسلامیہ کے مختلف احکامات پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر یہ امن و سلامتی ضائع ہو جائے، بے چینی پھیل جائے، لوگ بے بس ہو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ڈر لگنے لگے، لوگ سکون کی سانس نہ لے سکیں، تو اسلام اس کو بہت بڑا وبال اور بہت بڑا زوال قرار دیتا ہے۔ رب کائنات نے امن و سلامتی کی اہمیت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے بارے میں بلدن آمنہ کا لفظ ذکر کیا کہ یہ امن و سلامتی والا شہر ہے جس کو انبیاء کرام نے آباد کیا، امن و سلامتی کے قیام کے لیے آباد کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ امن و سلامتی توحید کی بنیاد پر انسانیت کو حاصل ہوتی ہے۔ امن و سلامتی کا معنی یہ ہے کہ انسان ایک رب کی عبادت کرے اور مختلف عقائد کا شکار ہو کر کے عقیدے کے معاملے میں منتشر نہ ہو جائے۔ امن و سلامتی کا معنی یہ ہے کہ انسان ایک شریعت اسلامیہ کی پیروی کرے اور مختلف انداز کے اقوال یا مختلف افراد کی تقلید کر کے آپسی اختلافات کا شکار ہو کر کے بے چینی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ امن و سلامتی ہزار نعمت ہے، اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے قیام کے لیے جو بھی کاوشیں اور کوششیں ایک مسلمان کو کرنی چاہیے ان پر ہر مسلمان کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ رب کائنات نے اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ رب، اس رب کے لیے تم سجدہ کرو، اس رب کے آگے جھکو، اسی رب کی توحید کا اقرار کرو، اسی اللہ کے آگے سجدہ کرو، رکوع کرو، جو رب تم کو امن و سلامتی عطا کرتا ہے بے چینی کے عالم میں۔ جب تم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہو، خوف کا عالم ہوتا ہے، تم باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہو، تو ایسی صورت میں رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی صورتحال میں امن و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اس سے پہلے فرمایا کہ ان کو بھوک کی حالت میں رب کائنات کھانا عطا فرماتا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے اگر کوئی حکومت قائم کی جائے، جس کو لے کر کے کوئی سسٹم آگے بڑھایا جائے، یہ دو نعمتیں رب کائنات کی اگر کسی شہر میں یا کسی ملک میں پائی جاتی ہیں تو وہاں کے رہنے والے امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک لگے تو اس کو کھانا کھلانے والے لوگ موجود ہوں، سرمایہ دار اپنے سے کم تر لوگوں
اور غریب اور فقیروں کا خیال کر کے ان کو بھوکا نہ سونے دیں، کیونکہ اس پیٹ میں جب بھوک جاگتی ہے تو اس بھوک کی شدت کے نتیجے میں انسان نہ جانے کون کون سے اقدامات کرتا ہے، جرائم تک کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ بھوک اور پیٹ انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، دھوکہ دھڑی، چوری چکاڑی، ڈاکہ زنی اور ہر قسم کے جرائم کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے اس کو عظیم نعمت قرار دیا۔ اور آج میں سوال کرنا چاہوں گا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بھوکے سوتے ہیں؟ رب کائنات نے ہم کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم چاہیں تو جھگی جھوپڑی والوں کو، رکشہ چلانے والوں کو، غریبی اور فقیری کی زندگی گزارنے والوں کو اپنے مال میں سے تھوڑا سا یاد کر کے ان کی بھوک اور پیاس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہزار نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے رب کائنات نے امن و سلامتی کو نعمت قرار دیا۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں اس بات کے واقعات ملتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت میں ایک بار تلوار اڑ جائے گی تو میان میں نہیں جائے گی۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کا دراسہ کر لیں، کس انداز سے وہ مظلوم خلیفہ اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک کر کے مسلمانوں کے سامنے بار بار کہتا تھا کہ میں نے مسجد نبوی تمہارے آرام کے لیے پتھروں سے تعمیر کرائی، بیر روما کو خرید کر کے میٹھے پانی کو مہیا کرنے کے لیے تمہارے لیے وقف کر دیا، جیش عسرہ کو تیار کیا۔ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں پر جنت کی بشارت دی۔ آپ دیکھیں اسی دور سے اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں، امن و سلامتی یہ ہزار نعمت ہے، اس کے لیے ہم کو سارے جتن کرنے چاہیے۔ لیکن موجودہ دور میں چاہے اس کو سیاست کہا جائے، چاہے اس کو اتہام کہا جائے، چاہے میڈیا کی غلط بیانی کہا جائے، کس بیانی کہا جائے، اور چاہے ان چیزوں کا تعلق حقیقت میں کچھ ایسے لوگوں سے ہو جو شر پسند اور خوارج کا ذہن رکھنے والے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس انداز کے حادثات اور یہ تفجیر کے واقعات، یہ بم دھماکوں، خودکش حملوں اور اسی طریقے سے معصوموں کی جان جس چیز میں جاتی ہے، یہ حادثات کہیں سے بھی ہوں، کوئی بھی انجام دے، لیکن یہ معصوموں کے لیے بے چینی کا سامان ہے۔ یہ چند احمق قسم کے لوگ اس انداز کی حرکتیں کر کے دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چوکس رہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم افواہوں پر کان نہ دھریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے جو غلط واویلا کھڑا کیا جاتا ہے، زہر کھولا جاتا ہے، ان چیزوں پر غور و تدبر کر کے انصاف کا اور عدل و انصاف کا ساتھ دیں اور ظلم و جور سے کنارے رہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے امن و سلامتی کے قیام کو ہزار نعمت قرار ہی دیا، اور اسی امن و سلامتی کے قیام کے نتیجے میں حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی دوسری تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا تھا۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ جب وہاں پر لنچنگ کے واقعات ہوئے مدینہ کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک لونڈی یا ایک بچی، اس کا سر پتھروں سے کچل دیا گیا تھا، ابھی رمق باقی تھی، زندہ تھی، اس کو لا کر کے اس سے پوچھا گیا، بولنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی، کچھ یہودیوں کا اور کچھ غنڈوں کا نام اس کے سامنے لیا گیا۔ ایک یہودی غنڈے کا نام جب آیا تو اس نے اپنا سر ہلا دیا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بھی دو پتھروں کے بیچ میں لٹایا جائے اور اس کے سر کو کچل کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا تھا۔ ظلم و جور کو ذرا سا بھی پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، یہ اسلام کا بنیادی اور اسلام کا اہم حکم ہے۔ لہذا ان چیزوں کی رعایت کرنا اور ان چیزوں کے پس منظر کو سمجھ کر کے زندگی گزارنا، اور اسلام پر کوئی اتہام لگانے سے پہلے، مسلمانوں کو متہم کرنے سے پہلے اصل اور حقیقی اسلام کا دراسہ کر لینا، یہ ہمارے ذمہ داران کی
حکومت کے ذمہ داران کی، پولیس والوں کی اور ساری کی ساری انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شخص نہ ظالم نہیں ہے لیکن اس کو ظلم و جور میں پھنسا کر کے مظلوم ہونے کے باوجود اس کو پریشان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس سے دوری اختیار کرو، کیونکہ اس کی بد دعا اور رب کائنات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب وہ دل کے سوز کے ساتھ رب کائنات کو پکارتا ہے تو رب کائنات اس کی التجا کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے اسلام کی گہرائی کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک غلام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر صنعاء شہر کے سارے لوگ اس غلام کو دھوکے سے قتل کرنے کے جرم میں شریک ہیں تو میرا قاعدہ یہ ہے کہ اہل صنعاء کو جمع کر کے سب کو قتل کے بدلے قتل کر دوں، کیونکہ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ یہ اسلام نے ہم کو تعلیمات سکھائی ہیں، لہذا ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بنیادی طور سے امن و سلامتی کا قیام، عدل و انصاف کا قیام، یہ ہمارے لیے ہماری اپنی نجی زندگی سے ہو کر کے نکلتا ہے۔ ایک باپ اپنے رویے کا دراسہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ ایک گھر کی ماں اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کا مطالعہ کرے۔ ایک مسجد کا ذمہ دار، ایک خطیب، ایک واعظ، ایک مفتی، ایک عالم، ایک عام انسان اس بات کا جائزہ لے کہ ان کی ماتحتی میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں کیا ہم ان کے لیے ظالم تو نہیں ہیں۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک آٹو رکشہ چلانے والا، ایک ڈرائیور، ایک دکان پر کوئی سامان بیچنے والا، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم و جور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کانٹا مارا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جس سے انسان جتنا پیسہ اینٹ سکتا ہے اینٹنے کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ اپنے درمیان ظلم کریں گے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کریں گے، یہ ظلم نیچے کی جانب سے بڑھتے بڑھتے ہماری جماعت اور مسلمانوں کے درمیان پھیلتا ہوا نظر آئے گا، تو سمجھ لیں کہ جب آپ آپس میں ظلم کرتے ہیں تو رب کائنات آپ کے اوپر ظالموں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود رب کائنات بہت ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور و تدبر کرنا ہوگا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں اہل کفر اور اہل شرک کی حکومت قائم ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو رب کائنات ان کو استحکام عطا فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں اہل توحید اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہے لیکن وہ عدل و انصاف کے بجائے ظلم سے کام لیتے ہیں تو ان کو استحکام دوا استحکام نصیب نہیں ہوتا، بلکہ رب کائنات ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ عدل و انصاف اسلام کی سربلندی اور اسلام کے قیام کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ہمیں زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ میں، تمام گوشوں میں عدل و انصاف کے بارے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ظلم و جور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی نفس کے، کسی نفس کو ظلمن اور غلط طریقے سے قتل کر دیا یا زمین میں فساد مچانے کے لیے کہیں قتل و خوریزی کی، کسی کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کیا اعلان کرتا ہے، سن لیں۔ قرآن مجید کہتا ہے گویا یہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ انسان کا خون، انسان کی جان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان کی جان کو اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے اور بغیر کسی حق کے اس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو انسانی جان کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اے لوگوں خبردار سن لو، تمہارا خون، تمہارا مال و دولت اور ایسے ہی تمہاری عزت و آبرو یہ ایک دوسرے پر حرام کیے گئے ہیں، ان کے تحفظ کا سامان کیا جائے یہ ویسے ہی حرام کیے گئے جیسے یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، ویسے ہی ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسلام میں سب سے پہلے اٹھنے والا فتنہ، سب سے خطرناک ذہنیت، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا بنانے کی کوشش کرنے کی سب سے پہلی کاوش یہ خوارج کی کاوش تھی۔ خوارج کا سردار ذوالخویسرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ویلک من یعدل اذا لم اعدل، اے سن لو تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے بربادی ہے، اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ قد خبت و خسرت ان لم اکن اعدل، تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے، اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو خائب و خاسر ہو کر کے تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان لہو اصحابا، اس کے کچھ ایسے ساتھی اور دوست ہیں، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کے رکوع اور سجدوں کے آگے تم اپنے رکوع اور سجدے کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں اور صوم کے آگے تم اپنے روزے اور صوم کو حقیر سمجھو گے۔ آگے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اور اس کے بعد فرمایا یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹ میں ایکس مسلمز کا جو تماشا چل رہا ہے، اور ہمارے لوگ بھی اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹس میں اسلام کو چیلنج کرنے اور اسلام کا مذاق اڑانے کا جو سلسلہ چلا ہے، جس میں غیر مسلموں کو بلا کر کے قرآن مجید کی آیتیں پڑھوا کر کے باقاعدہ فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی مختلف کڑیاں ہیں۔ فرمایا یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن یہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کی تعلیمات کو یہ ہضم نہیں کر سکیں گے، اس کے حقیقی مفہوم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، اگر انسان اس کو حقیقت میں سمجھتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور اگر قرآن مجید کو غلط طریقے سے پر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اپنے لیے تباہی کا سامان خریدتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے خوارج ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر کے چلا جاتا ہے، شکار کو چیرتا پھاڑتا ہوا پار نکل جاتا ہے، اس کے واپس آنے کا امکان نہیں، ویسے ہی خوارج دین سے ایسے تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے جیسے یہ تیر نکلتا ہے۔ رب کائنات ہم کو خوارج کی تمام صفتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاعلام، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ فرمایا کہ آخری دور میں کچھ ایسے افراد آئیں گے جو کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور ایسے ہی بے وقوف اور احمق قسم کے ہوں گے، کہاں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں، ان کو اس کے نتائج سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی اختلاف وفرقہ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فرمایا کہ میری امت میں ان قریب اختلاف و انتشار ہوگا، ایسی قومیں ہوں گی جو بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گی، جن کے منہ سے پھول جھڑیں گے، بڑی ایسی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے لوگوں کو رچھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کا فعل، ان کا عمل بہت برا ہوگا، اور یہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ،
یہ روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے زیادہ بری مخلوق ہوگی جو ان سے قتال کرے گا یا جو ان کا قتل کرے گا۔ اسلامی حکومت کے اشراف اور ماتحتی میں ولی امر کے حکم کے مطابق جو ان کے ساتھ قتال کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما سیماہم، ان خوارج کی کچھ علامتیں بتا دیں، تو آپ نے فرمایا التحلیق، یہ سروں کو چھل کر کے رکھیں گے، یہ ہمیشہ بالوں کو اتار کر کے رکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ بلا کسی عذر کے، حج و عمرہ کے علاوہ بلا کسی سبب کے جو لوگ بال چھلوا دیتے ہیں، شرعی حکم کے مطابق یہ در حقیقت مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خوارج کی یہ علامت یہاں پر ذکر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت سی صفات ان کی ذکر کرتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض روایات ملتا ہے، کان ابن عمر یراہم شرار الخلق، ابن عمر ان کو سب سے بری مخلوق سمجھتے تھے۔ وقال، اور فرماتے تھے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یہ ایسی آیتیں جو مومنوں کے لیے، جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے اور ان کی تکفیر کریں گے، ان پر لعن طعن کریں گے، ان کے بارے میں غلط انداز کا رویہ اختیار کریں گے۔ تو یہ ذوالخویصرہ کا وہ سلسلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی توہین پر مبنی تھا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلا، اور موجودہ دور میں خوارج کی صفت سے متصف ہونے والے مسلمانوں کے وہ مکاتب فکر جو خوارج کی فکر پر چلتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسلم حکام کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں، ممالک میں بے چینی پھیلاتے ہیں، امن و سلامتی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اخوانیت و سروریت کے یہ راستے، خوارج کی نئی شکلوں کے یہ راستے حقیقت میں مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو بند کر دیا جائے، اپنے گھرانوں سے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف کتابوں اور لٹریچر کے ذریعے، اور ایسے ہی غیر متخصص افراد کے ذریعے جو افکار نئی نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ان افکار کو روکنے کے لیے جو بھی بندوبست کیا جا سکے، یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سخت فیصلے لیے جانے چاہیے۔ بچوں کو کسی کو بھی سننے کے لیے موقع نہ دیا جائے، گھروں کے اندر کوئی ایسی فکر داخل نہ ہونے دی جائے جو خوارج کی فکر سے متاثر ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو خوارج کے طریقے پر پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء بیزاری کا فتنہ پنپتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء پر لعن طعن کرنے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے افکار اور یہ سارے کے سارے جراثیم انہی خوارج کے جراثیم ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خوارج کو جو آج کے دور میں دہشت گردانہ حملوں، معصوموں کے خون کو بہانے اور بے چینی پیدا کرنے کا سامان کر رہے ہیں، ان خوارج کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخوارج کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہو، اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ خوارج کے ہر قسم کے فتنے سے نئی نسلوں کو محفوظ کرنے کا کام کریں۔ آپ دیکھیں، حروریہ کا جو فتنہ اٹھا تھا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں نے کہا لا حکم الا اللہ، اور آج کے دور میں کلمہ توحید کی شرح و تفسیر کرنے والے وہ افراد جو لا حاکم الا اللہ سے اس کی ترجمانی کرتے ہیں، جبکہ کلمہ توحید کا متفق علیہ معنی جس پر امت اسلامیہ اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، یہ توحید عبادت ہے، یہ توحید حاکمیت نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ خروج کا فتنہ مسلمانوں کے اندر پنپتا ہے، اس کو جگہ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، یہ ایسا کلمہ ہے
جو بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، کلمہ حق ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ارید بہ الباطل، لیکن اس کے ذریعے باطل مراد لیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے نصوص کو، اسلام کی بنیادوں کو کھلواڑ بنا کر کے، اسلام کی بنیادوں کو تبدیل کرنے اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا فطرہ ہے، اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس کے تناظر میں میں اپنے نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے نہ داخل کریں جس کے نتیجے میں آپ بے چین ہو جائیں۔ یہ افواہیں، یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے، اس میں مرچ مسالہ ڈال کر کے تم کو گمراہ کرنا چاہے، بھڑکانا چاہے، تم کو بے چین کرنا چاہے، تم کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا چاہے، تمہارے لیے اس بات کا انتظام کرے کہ تم نکل کر کے مظاہرے کرو، دھرنے دو، پروٹیسٹ کرو، بے چینی کے سامان پیدا کرو، تو ایسی صورت میں رب کائنات نے فرمایا فتبینوا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کے بغیر کسی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ لہذا موجودہ دور میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان حقیقی دین کی جانب توجہ دے، مسلمان نئی نسل کی خالص اسلامی تربیت کی جانب توجہ دے۔ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے بچوں میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو توحید کی تعریف پتہ ہے، جو نمازوں کے احکام سے واقف ہیں، کون سے ایسے بچے ہیں جو مسجدوں کے حقوق سے واقف ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کے مطابق ڈھالیں، اور دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ دوسری اقوام سے آنکھ میں آنکھ ملائی جا سکے۔ اور معاف فرمائیں گے، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ مسلم تعلیمی ادارے یا ایسے تعلیمی ادارے جہاں مسلم اکثریت میں ہیں، وہ ناچ گانوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، وہاں ڈانس ہو رہا ہے، وہاں سانگ بجائے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی اس پر تنبیہ کرے تو لوگ اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو عذاب کے ان اسباب کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقاصد کی تکمیل پر لگنے اور اس پر استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔